بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام۔ انبیاء اور رسولوں کے متعلق 37 عقائد ہیں۔ میں تھوڑے تھوڑے بیان کر رہا ہوں تاکہ بات کھل کر سامنے آئے۔ عقیدہ نمبر 1، نبی اس انسان کامل کو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے۔ نبی انسان بھی ہوگا اور کامل بھی ہوگا، مرد، عورت ناقص ہوتی ہے، اس پر وحی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی۔ وہ اپنی طرف سے بات کیا کہ اس کو وحی نہیں کہے گا۔ عقیدہ نمبر 2، نبی انسان ہوتا ہے اور مرد ہوتا ہے، فرشتہ، جن یا عورت نبی نہیں ہوتے۔ نہ جن نبی ہو سکتا ہے، نہ فرشتہ ہو سکتا ہے، نہ عورت ہو سکتی ہے۔ نبی انسان ہوگا اور مرد ہوگا۔ عقیدہ نمبر 3، نبی اللہ کی عطا سے بنتا ہے، اپنے کسب سے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو بھی نبوت عطا فرمائی اپنے کرم سے عطا فرمائی۔ کوئی شخص اپنی محنت اور عبادت سے نبی نہیں بن سکتا۔ محنت سے حافظ بن سکتا ہے، قاری بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، داعی بن سکتا ہے، استاد بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا۔ عقیدہ نمبر 4، نبی معصوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچاتے ہیں، کیونکہ نبوت اللہ عطا فرماتے ہیں، تو جس کو نبوت عطا فرماتے ہیں اس کو گناہ سے بچاتے بھی ہیں۔ نبی معصوم ہوتا ہے، نہ چھوٹا گناہ کرتا ہے نہ بڑا گناہ کرتا ہے، نہ صغیرہ گناہ کرتا ہے نہ کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ عقیدہ نمبر 5، نبی کی اطاعت کرنا امت پر فرض ہے۔ نبی کی بات ماننا امت پر فرض ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کبھی تو سنت ہوتی ہے، کبھی تو نفل ہوتا ہے، تو ہر بات فرض کیسی ہوئی؟ جس کو نبی نے فرض کہا اس کو فرض ماننا فرض ہے، جس کو نبی نے واجب فرمایا اس کو واجب ماننا فرض ہے، جس کو نبی نے سنت فرمایا اس کو سنت ماننا فرض ہے، جس کو نبی نے مباح فرمایا کرو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، اس کو مباح ماننا فرض ہے۔ یہ مانا کہ نبی کی ہر بات کو ماننا فرض ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ عقیدہ نمبر 6، رسول مستقل شریعت لے کر آنے والے نبی کو کہتے ہیں۔ ایک شخص پر وحی آتی ہے، مستقل کتاب نہیں ملتی، وہ نبی ہے۔ وحی بھی آتی ہے اور مستقل کتاب اور شریعت ملتی ہے، یہ رسول ہے۔ انبیاء بھی ہیں اور رسول بھی گزرے ہیں۔ عقیدہ نمبر 7، نبی اور رسول کا اللہ تعالیٰ کا پیغام مخلوق تک پہنچانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا طریقہ سمجھانے کے لیے ہونا ضروری ہے۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی مملوک ہیں۔ مخلوق کے ذمے ہے، مملوک کے ذمے ہے خالق اور مالک کی بات کو ماننا، اور کسی کی بات کو ماننے کے لیے ضروری ہے اس کی بات کو سننا یا دیکھنا۔ تو ہم تو اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے، بات کو سن نہیں سکتے، تو کیسے عمل کریں گے؟ اس کے نبی اور رسول کا ہونا ضروری ہے، وہ بتائیں یہ اللہ کی بات ہے۔ عقیدہ نمبر 8، نبی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور نبی سب سے آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جنہوں نے سب سے پہلے نبوت کا اعلان کیا ہے وہ آدم علیہ السلام، اور جن نے سب سے پہلے نبوت کا اعلان فرمایا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عقیدہ نمبر 9، نبی کی حدیث مبارک حجت اور دلیل شرعی ہے، یعنی جو بات نبی فرمائیں حدیث ہے، جو کام کریں وہ بھی حدیث ہے، وہ دلیل بھی ہے اور حجت ہے، اس کو کسی مسئلے پر بطور دلیل کے پیش کر سکتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 10، نبی کو نبوت دینے کے بعد
اللہ تعالیٰ نبوت واپس نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ جب نبوت دے دیتے ہیں پھر ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نبوت واپس لیں۔ نبوت واپس لینے کی وجہ ہوگی نا، وہ وجہ نبی کے اندر ہے ہی نہیں تو واپس کیوں لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرماتے ہیں پھر کبھی نبوت واپس لیتے نہیں ہیں۔ عقیدہ نمبر 11، نبی کا مقام و مرتبہ پوری امت سے زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کا مقام اپنی امت کے ہر فرد سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کا مقام اور مرتبہ امت کے تمام افراد سے بھی زیادہ ہوتا ہے، یعنی کوئی ایک بھی نبی کے برابر نہیں ہوتا اور سارے مل کر بھی نبی کے برابر نہیں ہوتے۔ عقیدہ نمبر 65، نبی کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امتی اگر سو جائے تو امتی کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ سونا بھی ایسا ہو کہ ٹیک لگائی ہو، ٹیک ہٹائیں تو گر جائے، نبی جس طرح بھی سو جائیں نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ عقیدہ نمبر 12، نبی کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی نبی اگر سو جائیں تو نبی باوضو ہی رہتے ہیں۔ امتی اگر سو جائے، سوئے کیسے؟ ٹیک لگائی ہو، ٹیک ہٹائے تو گر جاتا ہو، اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ کوئی آدمی سیدھا بیٹھا ہوا بغیر ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے اور نیند آ گئی، یہ سونا اور ہے۔ کسی ایسی ٹیک کے ساتھ ہو کہ ٹیک ہٹائے تو گر جائے، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نبی کسی بھی حالت میں سوئے تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ عقیدہ نمبر 13، نبی کا خواب ہمیشہ سچا اور وحی ہوتا ہے۔ نبی جاگے تب بھی وحی نبی کے دل پر آتی ہے، نبی سو رہا ہو تب بھی وحی نبی کے دل پر آتی ہے۔ تو نبی کا دل تو ہر وقت جاگتا ہے، جاگنے کی حالت میں بھی اور سونے کی حالت میں بھی، اس لیے نبی کا خواب بھی سچا بھی ہوتا ہے اور وحی بھی ہوتا ہے۔ عقیدہ نمبر 14، نبی کے جسم مبارک کا سایہ ہوتا تھا۔ چونکہ نبی انسان ہے، نبی بشر ہے، انسان کھاتا ہے، نبی بھی کھاتا ہے، انسان سوتا ہے، نبی بھی سوتا ہے، انسان کو زخم لگتے ہیں، نبی کو بھی لگتے ہیں۔ تو جب نبی کا جسم ہے تو جسم کا سایہ ہے، اس لیے نبی کا سایہ ہوتا تھا۔ عقیدہ نمبر 15، نبی کے معجزات برحق ہوتے ہیں۔ معجزات معجزتن کی جمع ہے۔ معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز جو عام عادت اور روٹین سے ہٹ کر ہو اور اس جیسی چیز کوئی دوسرا بندہ نہ لا سکے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ نبی کے معجزات برحق ہوتے ہیں، یعنی سچے ہوتے ہیں اور یقینی ہوتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 16، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا علمی معجزہ قرآن کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، جتنے معجزات تھے ان میں سب سے بڑا معجزہ علمی ہے اور وہ قرآن کریم ہے۔ عقیدہ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا عملی معجزہ معراج ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایک اللہ نے معجزات دیے، ان میں سب سے بڑا معجزہ آپ کا معراج ہے۔ فرق سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات عملی ہیں۔ لعاب مبارک ڈالا تو زہر کا اثر ختم ہو گیا، لعاب مبارک ڈالا، کڑوا کنواں تھا میٹھا ہو گیا، یہ آپ کا عملی معجزہ ہے۔ انگلی مبارک کا اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ اور ایک آپ کا علمی معجزہ ہے۔ تو آپ کے عملی معجزے بھی ہیں، علمی بھی ہیں۔ تو عملی معجزات میں سب سے بڑا معجزہ آپ کا معراج کا ہے۔ عقیدہ نمبر 18، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر اور صفت نور ہے۔ آپ ذات کے اعتبار سے انسان اور بشر ہیں اور صفت کے اعتبار سے نور ہیں، یعنی نور ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے ہدایت عطا فرمائی ہے پورے عالم کو۔ عقیدہ نمبر 19، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولین اور آخرین کے سردار ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے ان کے بھی آپ سردار ہیں،
اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے آپ ان کے بھی سردار ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے آپ ان کے بھی سردار تھے۔ عقیدہ نمبر 20، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی تمام انبیاء سے زیادہ ہے، آپ افضل بھی تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ ہیں۔ عقیدہ نمبر 21، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے امام ہیں۔ معراج کی رات تمام انبیاء آپ کے مقتدی بنے ہیں، اور آپ نے امام بن کے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، آپ ان کے امام ہیں۔ عقیدہ نمبر 22، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مکان، جہان اور زمان کے نبی ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا مکان نہیں جہاں آپ کی نبوت نہ ہو، کوئی ایسا زمانہ نہیں آپ کی نبوت نہ ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا جہان نہیں جہاں آپ کی نبوت نہ ہو۔ عالم ارواح میں بھی آپ کی نبوت کا اعلان کروایا ہے، عالم دنیا میں بھی نبوت کا اعلان ہو رہا ہے، عالم برزخ میں بھی آپ کی نبوت کا اعلان ہوگا۔ آپ ہر مکان، ہر جہان، ہر زمان کے نبی ہیں۔ عقیدہ نمبر 23، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان، زمان اور مقام ہر اعتبار سے آخری نبی ہیں، یعنی آپ کے بعد کسی مکان میں کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کسی زمانے میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ سے بڑے مقام والا کوئی نبی نہیں ہے۔ مکان میں بھی آخری ہیں، زمان میں بھی آخری ہیں، مقام و مرتبہ پر بھی آخری۔ عقیدہ نمبر 24، نبی پر دنیا میں موت آتی ہے، نبی پر دنیا میں موت آتی ہے، امتی پر موت آتی ہے، نبی پر بھی موت آتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ امتی اور نبی کی موت میں فرق ہو، امتی پر بھی نیند آتی ہے، نبی پر بھی نیند آتی ہے۔ یہ بہت الگ ہے کہ امتی اور نبی کی موت میں فرق ہے، نبی اور امتی کی نیند میں فرق ہے، لیکن آتی نیند بھی دونوں پر ہے اور آتی موت بھی دونوں پر ہے۔ عقیدہ نمبر 25، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھایا ہے، قیامت سے پہلے نازل ہوں گے۔ اس پر ہم تفصیلی بات نزول عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے میں کریں گے۔ عقیدہ نمبر 26، نبی جس جگہ فوت ہوا اسی جگہ نبی کی تدفین ہوتی ہے۔ جہاں نبی فوت ہوتا ہے اسی جگہ پر نبی کو دفن کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فوت ہوئے ہیں آپ کو وہیں دفن کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو نبی کی جو جگہ جائے وفات ہوتی ہے وہی جگہ نبی کی جائے تدفین بھی ہوتی ہے۔ عقیدہ نمبر 27، نبی کے جسم مبارک کو زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی، نبی کے جسم مبارک کو زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ توجہ سے بات سمجھنا، اس دنیا میں بھی اور وفات کے بعد بھی مٹی اس جسم کو کھاتی ہے جس جسم کا روح سے تعلق منقطع ہو جائے اور جسم مردار ہو جائے، اسے کھاتی ہے۔ چونکہ پیغمبر کے جذب اثر سے روح کا تعلق رہتا ہے اور روح کی حیات، جسم کی حیات رہتی ہے، تو زندہ جسم کو مٹی نہیں کھاتی، اس لیے پیغمبر کے جذب اثر کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ میں جب عقیدہ حیات النبی پہ دلائل دوں گا وہاں بہت سارے شبہات کو صاف کروں گا، وہاں میں صرف پہلے عقائد کو سمجھا رہا ہوں کہ عقائد سمجھ لے اچھی طرح۔ عقیدہ نمبر 28، نبی دنیاوی وفات کے بعد اپنی زمینی قبر مبارک میں زندہ ہوتا ہے۔ دنیا میں وفات آ گئی، پیغمبر پاک کو دفن کر دیا گیا، اور یہ قبر زمین والی
مثلا ہمارے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک جو مدینہ منورہ حجرہ عائشہ میں روضہ پاک کے اندر ہے، آپ اسی قبر مبارک میں دنیا والے جسد عطر کے ساتھ حیات ہیں۔ کیسے حیات ہیں؟ اس کو حیات نبی کے عقیدے میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ عقیدہ نمبر 29، نبی وفات کے بعد اپنی قبر میں نماز پڑھتا ہے۔ نبی کے جسم کو مٹی بھی نہیں کھاتی، نبی کا جسم مبارک قبر میں زندہ بھی ہوتا ہے، اور نبی اپنی قبر مبارک میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جس جسم پر وحی آئی اسی کو مٹی نہیں کھاتی، جس جسم پر وحی آئی وہی زندہ ہے، اور جو جسم پر وحی آتی ہے وہی نماز پڑھتا ہے۔ کیسے پڑھتا ہے یہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، یہ برزخ کے معاملات ہیں۔ عقیدہ نمبر 30، نبی کے انتقال کے بعد نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ نبی جو مال چھوڑ کے جاتے ہیں وہ امت کے اندر بطور صدقہ تقسیم ہو جاتا ہے، اور نبی کے اعزاء اقارب رشتہ داروں میں وراثت کے طور پہ تقسیم نہیں ہوتا۔ وراثت پر جہاں میں نے تفصیلی بات کی ہے اس پر دلائل بھی دیے ہیں۔ عقیدہ نمبر 31، نبی کی وراثت علم ہوتا ہے۔ نبی کی وراثت علم ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد نبی کے مال کے وارث نہیں ہوتے، نبی کے بعد نبی کے علم کے وارث ہوتے ہیں، اور علم کے وارث علماء ہوں گے، تو نبی کی وراثت علم ہے۔ عقیدہ نمبر 32، عقیدہ نمبر 32، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی نیت سے سفر کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ روضہ اقدس کا معنی ہے روضہ پاک، باعث کا معنی ہوتا ہے ذریعہ۔ کوئی شخص اپنے گھر سے مدینہ منورہ کا سفر کرے اور اس نیت سے کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جا رہا ہوں، اس پر اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے، اب قبر مبارک تو دیکھ نہیں سکتا، تو قبر مبارک جس روضہ پاک میں ہے اس روضہ پاک کی زیارت کی نیت سے سفر کرے، اس پہ اجر اور ثواب ملتا ہے۔ دلائل جب اس عقیدے پر تفصیلی بات ہوگی میں عرض کروں گا، شبہات کے جواب بھی دوں گا انشاءاللہ۔ عقیدہ نمبر 33، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہو کر پڑھا جانے والا صلاۃ و سلام اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوا دیتے ہیں۔ کوئی شخص روضہ پاک کے قریب ہو کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ نبی پاک کو سناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درود و پاک کو سنتے ہیں جب قبر مبارک کے پاس پڑھا جائے۔ باقی قبر مبارک کے پاس کا مطلب کیا ہے یہ جب دلائل شروع ہوں گے پھر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ فی الحال یہ ذہن میں رکھ لیں کہ قبر کے پاس ہونے کا معنی مسجد نبی کے اندر کہیں سے بھی صلاۃ و سلام پڑھے تو یہی سمجھا جائے گا قبر مبارک کے پاس سے پڑھ رہا ہے۔ عقیدہ نمبر 34، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے دور پڑھا جانے والا صلاۃ و سلام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی قبر کے پاس پڑھے تو آپ خود سن لیتے ہیں، اور اگر دور سے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے پیغمبر پاک کو سنا دو، تو وہاں تک پھر فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے۔ عقیدہ نمبر 35، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال اجمالاً پیش ہوتے ہیں۔ اجمال کا معنی ہوتا ہے خلاصہ، مختصر۔ اعمال اجمالاً پیش ہوتے ہیں، آپ کی امتی نماز پڑھتا ہے، آپ کا امتی روزے رکھتا ہے، یہ نہیں ہے نماز میں قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، تحیات بھی بیٹھتا ہے، یہ تفصیل ہے۔ تفصیلی نہیں ہوتے، اجمالاً پیش ہوتے ہیں اعمال۔ عقیدہ نمبر 36، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास आएँ और ये दरख्वास्त करें कि या रसूल अल्लाह आप हमारे लिए दुआ करें अल्लाह ताला मुझे औलाद दे दे। आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी मुसीबत को दूर कर दे। इसे कहते हैं इस्तिशफ़ा इंद क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जायज़ है। अक़ीदा नंबर 37, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के साथ मिला हुआ ज़मीन का हिस्सा काबा, कुर्सी और अर्श से अफजल है। ये ज़हन नशीन फरमा लें, इस अक़ीदा का माना क्या है। एक है रोज़ा पाक, हुजरा आयशा, एक है उसके अंदर कब्र मुबारक, फिर कब्र मुबारक की मट्टी, इसकी बात नहीं हो रही। कब्र मुबारक की मट्टी के वो ज़र्रे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक साथ मिले हुए हैं, वो इसी तरह काबा, कुर्सी, अर्श से अफजल हैं जिस तरह आपका वजूद अथर काबा, कुर्सी और अर्श से अफजल है। ये बात अच्छी तरह से नशीन फरमा लें कि इसका मतलब क्या है, ताकि अक़ीदा समझने में कभी उलझन पैदा ना हो। अल्लाह ताला में बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए इंशाअल्लाह।